کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے انسان کا جو ہے وہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور دل کے اندر جو ہے وہ بات اتر جائے، اور وہ آسان مثال سے جس سیپی میں موتی ہوتا ہے، سیپی آپ دیکھتے ہیں سمندر کے اندر ایک سیپی، اس کے اندر خاص ایک موتی، کہتے ہیں جس سیپی میں موتی ہوتا ہے وہ سیپی بھی قیمتی ہوتی ہے، جس غلاف میں قرآن ہوتا ہے وہ غلاف بھی محترم اور معزز اور متبرک ہوتا ہے۔ تو لوگوں، جس صلب، جس شکم، جس گود میں امام الانبیاء رہے ہوں، اس صلب، اس شکم اور اس مبارک گود کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس مبارک شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ چلتا ہے، پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ چلتا ہے، امام الانبیاء کی عظمت و رفت کو دیکھ کر والدین کی شان کا پتہ چلتا ہے، پھل کو دیکھ کر درخت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات، اس بات پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے، اس بات پر سب کا اتفاق کہ زمین کا وہ حصہ، نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور، اب دیکھیے اس قبر انور سے نبی پاک علیہ السلام جہاں پشت مبارک آپ نے رکھی، اپنا جسم حضور علیہ السلام نے رکھا، آپ آرام فرما، تو فرمایا زمین کا وہ حصہ جو جسم اقدس سے مس ہوا، وہ حصہ خانہ کعبہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ تو جس شکم میں حضور علیہ السلام 9 مہینے آرام کر رہے ہوں، اس شکم کی عظمت کا کیا عالم ہو۔ پھر فرمایا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے منہ مبارک، ناخن مبارک اپنی قبر میں ساتھ دفن کرنے کی وصیت کیا کرتے، تاکہ اس سے برکتیں ملیں، اس سے انہیں بخشش کے پروانے ملیں۔ صرف حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک، بال مبارک جن کو حضور علیہ السلام سے نسبت وہ قبر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب کرے۔ تو جس ماں کے شکم میں حضور علیہ السلام 9 ماہ رہے ہوں تو اس ماں کو کتنی برکتیں نصیب ہوئی ہوں، اس مبارک ماں کو کتنی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوئی ہوں گی۔